بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان پر اب دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میڈیا پر آ کر نہیں کی جاتی، بلکہ بیک ڈور ان پر بات چیت ہوتی ہے۔ پاکستان پر ماضی میں کبھی بھی اتنا دباؤ نہیں ڈالا گیا جتنا اب ڈالا جا رہا ہے۔ یہ باتیں بیک ڈور تو ہوتی ہیں لیکن عوام کے سامنے نہیں کی جاتی۔ عوام کے سامنے ہمیشہ وہ دو باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو جب کوئی وزیر اعظم یا حکومت کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے، یا جب کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہو، یا کوئی بڑا آدمی اسٹیٹمنٹ دے دے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ ایک انٹرویو کے دوران واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے ایک اور بات کی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی چیخیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ اس نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو اوپر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ہم نے ان کے ظلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے اور مطالبات مان لیے ہیں۔ جو وہ فلسطین میں کر رہا ہے ٹھیک ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس بات کو لے کر اسرائیل کو شدید خطرہ ہے، اس لیے امریکہ کی جانب سے مسلسل زور دیا جا رہا ہے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لو گے تو آپ کو بہت سارے مالی فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی یہی موقف ہے۔ لہٰذا عمران خان نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا ہے، ہم کو ایسا کوئی مالی یا معاشی فائدہ نہیں چاہیے جو مظلوم فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ہم کو دیے جائیں، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو وہ صرف پاکستان سے ہے۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اس کو گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، چونکہ عرب ممالک تو اس کو پہلے سے ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور راضی ہیں۔ ان میں سے چند ممالک نے تو تسلیم کیا ہوا بھی ہے، جبکہ جیسا کہ دبئی نے حال ہی میں تسلیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ترکی نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ یا آپ کو یاد دلاتا چلوں، ترکی ایک واحد اسلامی ممالک ہے جو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل پر بار بار حملہ کرتا ہے۔ کئی بار اس نے اسرائیل کے خلاف فلسطین میں غزہ کی پٹی پر حملے کیے ہیں۔ مزید شروع کرنے سے پہلے سب نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب سعودی عرب چاہتا کیا ہے؟ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو عربوں کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور سعودی عرب بآسانی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے ویسے آپس میں بنتی نہیں ہے۔ سعودی عرب کو خطرہ ہے اگر ترکی دوبارہ خلافت عثمانیہ کی طرف چلا گیا تو اس کو حجاز مقدس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کے بہت سارے فوجی ان مقدس مقامات پر معمور ہیں اور سعودی شاہی خاندان کی بھی رکھوالی رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان آرمی کے جوان واحد جوان ہے جو سعودی عرب کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، جبکہ دوسرا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان ترکی کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ ان سب مقدس مقامات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کے خطے میں اجارہ داری بھی ختم ہو جائے گی، اور تمام دوسرے اسلامی ممالک امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھنے لگے گی۔ کیونکہ ایران، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی آپس میں نہیں بنتی تو اسرائیل ایران سے دور ہی رہے گا اور عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا لے گا، تو اس کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ پھر یہ ممالک لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے بلکہ بات کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس آئیں گے، چونکہ اسرائیل ان ممالک میں اپنا پیسہ ہی اتنا انویسٹمنٹ کر دے گا کہ ان کی چلے گی نہیں، کیونکہ ان ممالک اور اسرائیل کے مفادات ایک جیسے ہو جائیں گے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کو لے کر اسرائیل سوچتا ہے کہ اس کی میزائل ٹیکنالوجی دنیا کی تیسری بڑی اور مضبوط ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے جو ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، اور اس کی آرمی مسلم ممالک میں سب سے بڑی ہے اور مضبوط آرمی ہے۔
اور پاکستان کے لوگ مشکل وقت میں پاکستان آرمی کے ساتھ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل ایک وقت میں صرف ایک ملک سے لڑ سکتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا دبئی، وہ ایک ساتھ 2 یا 3 ممالک سے نہیں لڑ سکتا۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو جو ٹیکنالوجی وہ اسرائیل سے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے اسرائیل سے لے رہا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ملک ہے۔ مزید آپ کو اس کے متعلق میں اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔